پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات اور کئی کتابوں کے مصنف، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈبل پی ایچ ڈی ہیں۔ پروفیسر، فصاحت و بلاغت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کے لیے جبریل کی زبان ہو تو بات بنتی ہے، یا پھر حسان بن ثابت کے منت اللہ کر لیں۔ ہم لوگ تو کسی جگہ کسی شما ہما، ہمارا تو شمار ہی کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے۔ بھائی صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو جن غیر معمولی خصائص سے نوازا ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں ایک آپ کی فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ آپ کی کسی خوبی، کسی خصال میں کوئی اس کی مثال کوئی نہیں ہے، کوئی تو شامل پھر نہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکے کہ تو لب کے لیے ہمیں کتوں سونا سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور لب سکتا ہی نہیں، تم بیوقوف آدمی، تم کہاں تلاش کرنے نکلے ہوئے؟ نہیں، ایکچولی وہ میسج ہی اس میں یہ ہے نا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، انداز ہے نا شعر کا۔ نہیں، لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں، مجھے نہیں بالکل پسند وہ اٹیمپٹ بھی نہیں کرنا، یہ اٹیمپٹ بھی گناہ ہے ایسا ہی ہے کہ میں نکلوں اور یا رسول اللہ آپ کے لیول کا کوئی تلاش کروں، اگرچہ نہیں مل رہا۔ نہیں، یہ تلاش جو ہے یہ بسود اور احمقانہ ہے، نہیں ہو سکتا کوئی۔ سیدہ آمنہ کے لال کے بعد یہ دروازہ بند ہے، ایسی مثال کوئی موجود نہیں ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایسے خصائص عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ آپ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے، میری روب سے مدد کی گئی چاہے میرا دشمن ایک میل کے فاصلے پہ ہو۔ کیا شان ہے آپ کی۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے، مجھ سے پہلوں کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ مجھے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی۔ اور جو الات لی الارض مسجدا و طہورا، زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاکیزہ بنا دیا گیا۔ یعنی صرف اسی حدیث کو لے، اسی حصے کو لے لیں، یعنی پوری ملت اسلامیہ کا مزاج، اسلامی تہذیب کا جو بیسک فیبرک ہے وہ اس حدیث سے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا میرے لیے پہلے ایسا نہیں تھا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکیزہ بنایا گیا، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ بھائی صاحب ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا، یہ زمین امت مسلمہ کی مسجد ہے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ دوسری بات، یہ امت کسی برائی کو پنپنے بھی نہ دے۔ آپ مسجد میں کتے کو گھسنے دیتے ہیں؟ نہیں۔ کسی پلیس شے کو وہاں ٹکنے دیتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے آپ نے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اب تو کافی پلیت مسجدوں میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اصولی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں تو پاسبل نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے خصائص میں سے ہے یہ زمین ان کے لیے مسجد ہے۔ ہم بھول گئے یہ بات، چاہے جائے کہ ہم اپنی مسجدوں اور اس کو کریں، بالکل ہی یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جانے شروع ہو گئے۔ رات پتہ نہیں کس نے مجھے کوئی وہ کلپ ایک بھیج دیا، اور وہ جو فلموں میں مرحوم تھا نا، اپنا کیا نام تھا وہ جو بڑے زور زور سے وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو بنتا تھا ہیرو فلموں میں، اور وہ سلطان راہی تو کوئی شے ہی نہیں اس کے سامنے، او فلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ چیز کسی فلم کا کلپ تھا؟ فلم کا نہیں، مولوی صاحب کا کلپ تھا، واز فرما رہے تھے۔ اچھا، میں نے کہا شاید کسی فلم کا کلپ آپ کے پاس آ وہ گیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسی آوازیں نکال۔ بد نصیبی ہے۔ اچھا غازی صاحب، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یہ وہ بھی بہت سے خصائص ہیں، لیکن ان 6 چیزوں کو آپ نے بطور خاص ہائی لائٹ کیا، بطور خاص اس کی طرف نشاندہی کر کے امت کو متوجہ کیا۔ اور آپ دیکھیں ان میں سے ہر بات وہ ہے جو ہمارے لیے ہماری آئیڈینٹی کے لیے، ہماری کنٹینیوٹی کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتی ہے، جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب جب ہم صرف اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایسے کلمات عطا ہوئے ایک جملے میں سمندر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انداز بیاں عطا ہوا جس کی فصاحت و بلاغت، جس کے انداز بیاں کی جامعیت کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں عورتیں آپ گینوں کی طرح نازک ہیں۔ اب غازی صاحب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سامنے رکھ کے، آپ کے انداز بیاں کو سامنے رکھ کے زبان و بیان کے معیارات طے ہوتے ہیں۔ غازی صاحب جب آپ کوئی گفتگو طے کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں خیال ہوتا ہے، اس خیال کو آپ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جامہ پہناتے الفاظ، اور ان الفاظ اور اس بیان کی صورت میں ایک چیز سامنے آتی ہے۔ یہ 3 سٹیپس ہیں اپنے مدعا کو من حیث الکل سامنے لانے کے۔ ان تینوں سٹیپس میں جب آپ کوئی انداز اختیار کرتے ہیں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک چیز آپ لکھ کے بیان کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں کوئی چیز لکھنی ہے، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، تو جب آپ لکھیں گے تو رائٹنگ ہوگی، جب لکھ لیں گے تو جو چیز بنے گی وہ بک ہوگی۔
آپ سسم کا انداز بیان اور آپ سسم کی عطا کردہ زبان وہ ہے جس میں ان تین چیزوں میں وحدت ہے. کیسے؟ لکھنا، آپ کے ذہن میں ایک چیز، جب آپ اس کو لکھیں گے یہ کتابت ہوگی، جب لکھ لیں گے کتاب ہوگی، جب نافذ کریں گے اسے بھی کوتبہ کہتے ہیں. اچھا، یعنی تینوں چیزوں میں سارے مراحل میں ایک وحدت ہے، یہ آپ کو کسی دوسری زبان کے اندر نہیں ملے گا. اچھا، اب جب آپ سسم کی یہ جو جامعیت ہے بیان کی، مؤثریت ہے، اس کا اولین اظہار کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ وحی اور کتاب کے اندر ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید نے وہ معیارات طے کر دیے آپ سسم کے ذریعے سے کہ جن معیارات سے آگے کسی زبان کو آئیڈیل سٹیٹس ملتا ہے. ایسا کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ہر لفظ فصیح ہو، ہر لفظ درجہ کمال پہ پہنچا ہوا. عربی زبان میں بھی ایسا ہے، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں الفاظ ہیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اول سے آخر تک ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں ہے. واہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ارض ہے، ارض کا مطلب ہے زمین. جب اس کو جمع کرتے ہیں تو اس اراضی بنتا ہے. اراضی عربی زبان میں فصیح نہیں ہوتا. قرآن مجید نے کیا کیا، جہاں کہیں جمع لے کے آنا تھا زمین کا، وہاں اس کا متبادل لے کے آئے، غیر فصیح لفظ استعمال نہیں کیا. جیسے سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہا 7 اراضی بنائیں، فرمایا ومن الارض مثلہن، اور زمین میں ایسے بھی اسی کی مثل 7 بنائیں. واہ واہ، وہ لفظ رکھا جو فصیح ہے. اس میں ایک اور معنویت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ غازی صاحب، قرآن مجید نے وہ الفاظ استعمال کیے جن الفاظ کا معنی حقیقت کے مطابق تھا، اور یہی آپ کے انداز بیان میں ہے. جیسے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ہم جانتے ہیں اس وقت زمین ساکن متصور ہوتی تھی. یہ تو کیپلر نے آ کے اور گیلیلیو نے آ کے آگے اس چیز کو کلیئر کیا نا، 16ویں صدی میں آ کے یہ چیزیں کلیئر ہوئی. اچھا، قرآن مجید نے جو عرض کا لفظ استعمال کیا عربی زبان کے اندر، عرض کا، ڈاکٹر صاحب عربی زبان کے اسکالر ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، بنیادی معنی ہے متحرک ہونا. واہ، یہی وجہ ہے کہ وہ بوڑھا آدمی جس پہ راش تاری اور سر اس کا ہر وقت ہلتا رہتا ہے، اسے معروض کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اب عربی زبان نے صدیوں پہلے زمین کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جس میں ساکن ہونے کا مفہوم ہی نہیں ہے، واہ واہ. مفہومی حرکت کا ہے. تو ہمارے بعض لوگ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں زمین ساکن ہے. ان کو اچھا ویسے جا- نہیں ہو سکتا ہے ساکن سینکڑوں معنی ان کے نزدیک ساکن کا کیا، یہ ہمارے الگ سے دیکھنا پڑے گا. اچھا، الفوظ المبین میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس میں بہت سی اور سی باتیں بھی ہیں. اچھا غازی صاحب، گزارش یہ ہے، اب آپ دیکھیں اس طرح جیسے موت ہے، موت کے لیے عربی میں 20 الفاظ ہیں. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وفات. اچھا، بہت سے ایسے الفاظ موت کے لیے عربی زبان میں ہیں جن کا معنی بالکل ختم ہو جانا ہے. قرآن مجید نے عربی زبان کے لیے عربی زبان سے غازی صاحب موت کا وہ لفظ لیا جس میں زندگی ہمیشہ ختم ہونے کا معنی نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ وفات. واہ، وفات کے اندر یہ معنی ہے پورے کا پورا لے لینا، اور اس کے بعد جیسے اس کے اندر لوٹانے کا معنی. یعنی جو حیات بعد الموت کے مفاہیم ہیں وہ بھی آپ کو اس لفظ کے اندر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ، یعنی قرآن مجید نے جس لفظ کا انتخاب کیا، جس چیز کا انتخاب کیا، وہ معنی کو بھی بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کا احاطہ بھی کرتا ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ جو تاثیر ہے قرآن مجید کی وہ اتنی غیر معمولی ہے. نذر بن حارث عرب سرداروں میں سے تھا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ جو اثر چلتا چلا جا رہا ہے، آپ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکیں کیسے؟ سارے عرب کے سردار بیٹھے، انہوں نے مشورے کیے. تو نذر بن حارث نے کہا بھی پہلی بات تو یہ کہ آپ وسلم کے کریکٹر پہ تو انگلی اٹھا نہیں سکتے، ہم پہلے سے انہیں سادہ امین کہتے چلے آ رہے ہیں. ان کو آپ جادوگر اور کہن نہیں کہہ سکتے، کہن ایسی باتیں نہیں کرتے، لوگ تو اس بات میں نہیں آئیں گے. اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو ہے جائیں آپ ایران اور عراق اور وہاں سے پرانے قصے لے کے آئیں اور سنائیں اور اس طرح کی باتیں کریں. انہوں نے آئے اس طرح کی جب قصے شروع کیے اور کہ ہم اسلام کی دعوت کو روکیں. صحن حرم میں سارے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت شروع کی. جب سورہ نجم کی تلاوت کی تو جس وقت سورہ نجم ختم کیا آپ نے، جس وہ آیت سجدہ ہے، جیسے سجدے میں جیسے سورہ نجم انہوں نے سننی شروع کی، سب کے ہوش گم ہو گئے. یہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے سارے سجدے میں چلے گئے. یعنی قرآن مجید کی تاثیر بھائی ابو ایسی جہل ہے. نہیں دروازے کے پیچھے چھپ کے تینوں تلاوت سن رہے سنتا تھے. تھا. یعنی آپ صحن حرم میں تلاوت فرما رہے ہیں، جیسے ہی چاند سامنے آیا ابو جہل بھی کھڑا ہے، عتبہ بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کس لیے آئے؟ بھائی یہ عربی یہ کلام سننے کے لیے آئے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں کلام ہے. البشر. ما ھذا کلام. اسے تو قرآن مجید نے چیلنج کیا، 3 جگہ پہ چیلنج کیا، اس کتاب جیسی لے آؤ، چلو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ.
فاتو بصورت میں مثلا، اگر 10 نہیں تو ایک ہی صورت لے آؤ، ایک ہی صورت بھی نہیں لا سکتے. یعنی قرآن مجید کی جو بیان، انداز بیان ہے، اس کا جو الفاظ کا قرآن چناؤ ہے، جیسا انداز بیان یا صاحب قرآن جیسا انداز بیان لا کے دکھاؤ، لا ہی نہیں لا سکتے. قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی چیز ہے. ہاں. دیکھا نا، انہ لقول رسول کریم، قرآن مجید خود کہتا ہے یہ رسول شیخ کریم کا اکبر فرمان. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سسٹم کو الگ کر کے آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، نہیں نہ قرآن مجید کا تصور کر سکتے ہیں. ہاں کشتی ہوگی لیکن کشتی ناخدا کے بغیر پھر ہوا جب آئے گی کبھی ادھر جائے گی کبھی، یہی ہے نا کسی منظر پہ نہیں جا کہ یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا.